ہوتے, زندہ میرے بعد نبی ہوگا. اللہ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی, اسی لیے حضور کی نرینہ اولادوں میں سے کوئی رہا. حضرت سے جو اولاد تھی طاہر اور طیب, جنہیں عبداللہ اور قاسم بھی کہا جاتا ہے, اور اسی طرح آپ کی باندھی ماریا قبطیہ سے جو بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے, سب کا انتقال ہو گیا. اللہ نے دو باقی نہیں رکھا, بیٹیاں رہی, 4 بیٹیاں رہی. اللہ کا نظام کا بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا ہی رسمیت تھی. آپ خاتم النبی, آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے. اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو صلاحیتیں, جو خوبیاں, جو کمالات عطا کیے تھے, پوری دنیا میں انسانیت میں اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا. ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو جتنا تھا پوری کائنات انسانی میں اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رات اگر سوئی میں ناکے میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو ہم سوئی اور دھاگا لے کر حضور کے چہرے کے قریب چلے جاتے. کسی انسان کو اللہ یہ کمال نہیں دیا ہوگا, اتنا عطا نہیں کیا ہوگا کہ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹتی. کوئی غائب, کوئی گورا ہوگا, کوئی کالا ہوگا, کوئی کیسا ہوگا, لیکن کسی کے چہرے میں اللہ نے یہ آروتاب نہیں رکھی کہ اس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہو. اور ایسا متحرات سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو حضور کے قریب چلی جاتی. آپ اندازہ کرو اللہ نے کتنا نوازا. آپ کا دنیا میں تمام خوشبوؤں سے خوشبو. آپ ایک صحابیہ کے گھر آرام کر رہے تھے, کا موسم تھا, آپ کی طرف آتے نہیں تھی, وہ گرم علاقہ بھی آپ کے چہرے سے نکل رہا تھا, وہ پسینہ جمع کر گئی. حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے فرمایا کیا لگے پسینہ ہم اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں, اور جہاں چلے جاتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لائے. جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے کہ حضور اس راستے سے گزرے ہیں, پتہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی, پتہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی, کبھی اس طرح سے گزرا ہے کوئی. حضور جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا. سیرت عنوان نہیں ہے میرا, لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک کو نوازا کتنا تھا. اور جس زمانے بھی آتا ہے اس زمانے میں جتنے انسان ہوتے ہیں ان انسانوں میں جو خوبیاں, جو کمالات ہوتی ہیں, ان تمام انسانوں کے مقابلے میں اللہ پاک وہ خوبیاں, وہ صفات, وہ کمالات نبی کو سب سے زیادہ عطا کرتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی بات کر ان سے زیادہ خوبصورت, میں ان کی بات کیسے ان سے زیادہ مند ہوں, میں ان کی بات کیسے مانوں, میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ نے نبی کی موجودگی میں پوری دنیا میں اس وقت کسی شخص کو ایسا نہیں رکھا تھا جو کسی خوبی اور کمال. بہت عجیب واقعہ ہے. مکے اور ایسا پہلوان تھا کہ کبھی اس نے شکست نہیں کھائی تھی, اور وزندار اتنا تھا کہ اونٹ کا چمڑا زمین پر بچھا دیا جاتا تھا, پر کھڑا ہوتا تھا, اور 50 لوگ مل کر کے اس کھال کو کھینچتے تھے. اونٹ کا چمڑا پھٹ جاتا تھا, وہ کھڑا اگر ہے کھال پر تو کھال پھٹ گئی, سرکتی نہیں, اتنا وزندار تھا. جب حضور نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا اور توحید کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ میں تو پہلو, اور آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلوان لوگوں کی اصل کا, اس نے کہا کہ میں تو پہلوان ہوں, اگر آپ مجھے پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لے آؤں. اور
مکہ عرب میں اس کی مقابلے کا کوئی شک نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں وقت اور جگہ طے ہو گئی. اس مقررہ وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مقابلہ کیا اور اسے یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوبارہ حضور نے اسے پکڑ دیا. پھر بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر تو حضور نے فرمایا کہ پھر 3 مرتبہ حضور نے اسے اٹھایا. حضور کو اعلان تو نہیں تھے اور آپ نے کسی کی شاگردی بھی اختیار نہیں کی تھی کہ چلو جاؤ کسی سے. مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ نئے زمانے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں جو بھی خوبیاں کمالات ہو اللہ پاک اپنے محبوب کو ان تمام کمالات میں اپنے نبیوں کو ان تمام خوبیوں میں لائے کو فائد بن سکتا ہے. اس شخص کسی نبی کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی بات کیسے کروں, میں تو گورا ہوں, یہ کالے ہیں. یہ موٹی موٹی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے میں اللہ پاک انہیں سب سے زیادہ خوبیاں و کمالات عطا کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لگایا, سب سے زیادہ خوبیاں اور کمالات عطا کیے. حضور نے فرمایا اسی کے علم الاولین والآخرین کہ تمام انسانوں کو اللہ نے جتنا علم انسانوں کا علم جمع کیا پاک نے سارا علم مجھے کہنے طرح کو عطا کیا. جتنا علم دیا تھا اور سب سے زیادہ دانائی دانش مندی عقل مندی آپ نے اپنے محبوب کو عطا کی. صحابہ کی رائے لیتے لیکن جو ہوتی وہ ہم سب رائے کے مقابلے سب سے وزندار رائے ہوتی ہے اور آپ سب سے زیادہ بہادر تھے, سب سے زیادہ بہادر. جب بہادروں کے قدم میدان سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہتے. غزوہ حنین کے موقع پر 10,000 کرام کا لشکر تھا حضور کے ساتھ. مگر اول وحلے میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی. اچھے کے قدم اکھڑ گئے, میدان چھوڑ کر کے لوگ بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر سوار تھے اور آگے بڑھتے رہے اور آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات تھے انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کی. اور عبد المطلب مکے کے سردار تھے, مکے کے بڑے تھے اور خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے. حضور نے 2 باتیں ذکر کرائی تھی, ایک تو میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک یہ کہ میں مختلف بات یعنی قبیلے قریش سے میدان چھوڑ کر کے نہیں ہٹ سکتا. شام کہتے ہیں کہ جب یلغار ہوتی تھی اور اچھوں کے لیے میدان میں جمنا ہو جاتا تھا تو ہم حضور یعنی حضور کے پیچھے آ جاتے, ہمارے آگے حضور رہا کرتے. اللہ نے ایک وقت آیا جنہیں نہیں ماننا ہوتا ہے نہیں مانتے, سب کچھ ہونے کے بعد نہیں. یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کچھ سوالات دیے کہ تم جا کر کے سوال کرو, اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوں گے تو جواب دے سکیں گے اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے. مشرکین مکہ نے آ کر کے سوال کیا روح کیا تھی, ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف پس منظر کیا ہے. 3 سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں, نہیں کہہ سکے یعنی اللہ نے چاہا یہ کہنا چاہیے تھا. حضور کے دن میں یہ بات تھی اور کل کا وعدہ اس لیے کیا تھا کہ ان 3 سوالوں کے جوابات
بات اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر کے آج ان تینوں سوالوں کے جوابات دے دوں گا. اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا. اگر حضور کے پاس جواب ہوتا تو کل کا وعدہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ آج جواب دے دو. تینوں سوالوں کے جوابات یہودیوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی ہوں گے عمر رابطہ اللہ تو اللہ پاک ان سوالوں کے جوابات عطا کریں گے اور یہ جواب دے. اور حضور نے اسی اعتماد اور بھروسے پر کل کا وعدہ کر لیا. کل کا وعدہ کر لیا. انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے. کل آ گئی وہی نہیں آئی نہیں ملی. حضرت جبرائیل نے آ کر کے سوالوں کے جوابات نہیں بتائے. مشرکین مکہ دوسرے دن آ جائیں گے. جواب نہیں آیا تو حضور نے پھر کل کا وعدہ کر لیا. دن بڑھتے رہے, ہفتوں کی نوبت آ گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن گزر گئے, جواب نہیں آیا. ابو جہل کہنے لگا ان محمد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا محمد نہیں مزمل کہا تھا, وہ شخص جس کی پوری دنیا کرے. بعد لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں دنیا جن کا نام پہلے محمد رکھا گیا. بعد میں تو بہت لوگ محمد سلمان کا بچہ اس کے بعد محمد یا احمد نام کچھ اور اس کے نام کے ساتھ محمد اس کے نام کے ساتھ احمد جوڑ دیتے. ایک ضعیف روایت میں فرمایا کہ جس شخص کا نام میرے نام سے جڑا ہوگا اللہ پاک اس کو جہنم کا اپنے دے. اسی لیے لوگ اپنے ناموں کو احمد یا احمد لگاتے ہیں, ورنہ نام تو کچھ اور رکھا جاتا ہے. نام کچھ اور رکھا جاتا ہے. لوگوں نے باقاعدہ حضور کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے مراتا ہے کہ ان کا نام محمد تھا. امام بخاری علیہ کا نام محمد تھا. امام غزالی کے والد کا نام بھی محمد تھا. دادا کا نام بھی محمد تھا. پر دادا کے والد کا, دادا کا پر دادا کا, پھر ان کے پر دادا کے والد کا, دادا کا پر دادا کا, ایسے سلسلے میں 9 لوگ تھے 30 سے جن کا ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد اس طرح نام لوگوں نے رکھا. آج عربوں میں کسی کو آواز دینا ہو کا نام نہیں لیتے. کسی کو بھی بولنا ہوگا دو نام بولتے, یا تو بولیں گے عبداللہ اللہ کے بندے. ہر آدمی عبداللہ ہے. یہ حسن زن کے ساتھ کہتے محمد. کسی کو نام ہوگا زید عمر بکر کچھ بھی ہوگا, لیکن اس کو آواز دیں گے تو اس کو محمد دے دیں. جیسے اپنے آپ بولتے نا کہ چھوٹا ہو تو یہ بولتے اور بڑا ہو تو آدمی منہ سے دیکھتا ہے. ہر سے خطاب ہے کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے. اہل عرب جس کو آواز دیں گے تو محمد بولتے. جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی بہو آپ کی حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے پوچھا تھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے. انہوں نے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو میرے کان میں کہتا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے. تو عبد المطلب نے اس وقت کہا اب تک ہم نے یہ نام نہیں سنا. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا, اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, اور احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. حضور سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی. آپ کا نام ہے محمد. آپ کی والدہ نے محمد نام رکھا تھا, دادا نے احمد نام رکھا تھا. دنیا میں سب سے پہلا نام رکھا, آپ کا نام رکھا گیا محمد. ابو جہل نے کہا تھا مزمل, یعنی وہ برائی کرے جس کی
تو جب سوالوں کے جواب نہیں ملے تو اس نے کہا ان محمد قد وضعه ربه، ان کے پروردگار